سورہ المزمل تعارف. سورہ مزمل اس میں 2 رکوع ہیں، 20 آیات ہیں، 285 کلمات ہیں، 838 حروف ہیں اور یہ مکیہ ہے. اس کا زمانہ نزول سورہ قلم کے بعد یہ نازل ہوئی، سورہ القلم کے بعد. اور اس ساری سورت کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کوئی آرام کی گھڑیاں بھی رکھی جائیں. حضور کے معمولات میں کوئی آرام کی گھڑیاں بھی رکھی جائیں. اور پھر بتایا کہ کس طرح ہم نے آسمان سے اور رسول بھی بھیجے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا. اس کے خواص میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے روزانہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کو نہایت ادب کے ساتھ پڑھے اسے خواب میں حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. سورہ المزمل رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورہ المزمل رکوع نمبر 1 ترجمہ. کنز الایمان. اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو. اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو. بے شک ہمارے پاس بھاڑی بیڑیاں اور بھڑکتی آگ، گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب. جس دن تھر تھر آئیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں. جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت میں پکڑا. پھر کیسے بچو گے؟ اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا. بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے. سورہ المزمل رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس سورت کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کمبل اوڑا ہوا تھا اور کمبل کے اندر حضور نے جھرمٹ مارا ہوا تھا.
جھرمٹ سجایا ہوا تھا، کمبل پورے چہرے مبارک کے ارد گرد تھا. حضور اپنی چارپائی مبارک پر اپنے گھر میں آرام سے تشریف فرما تھے. میرا خیال یہی کہتا ہے کہ شاید یا سردی لگی ہوئی تھی یا موسم سردی کا تھا. تو اسی حالت میں جب قرآن اترا تو یہ سورت نے پہلے حضور کی صورت کا ذکر کیا. فرمایا یا ایھا المزمل. سبحان اللہ. بس میں یہاں پر رک کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے مسلمان عورتوں، مسلمان مردوں، ذرا محبت کی دنیا میں ڈوب کر سوچو نا. کائنات کے اندر چادر کون نہیں اوڑھتا، کمبل کون نہیں پہنتا، کمبل کون نہیں اوڑھتا، کمبل میں کون جھرمٹ نہیں مارتا. کون ہے اس کائنات کے اندر جس کو سردی لگتی ہے؟ سبھی کمبل اوڑھا کرتے ہیں. اگر سردیوں کا مہینہ تھا تو عرب کے اندر کتنے اور لوگوں نے بھی کمبل اوڑھ رکھے ہوں گے، مگر ساری کائنات کمبل اوڑھ لے، رب کسی کے کمبل کا ذکر نہیں کرتا. وہ کون ہے جس نے کمبل اوڑھ لیا ہے؟ تو وہ کمبل کا اوڑھنا بھی قرآن بن گیا ہے. جی حضرت سیدنا قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصور میں جب وہ منظر آیا تو عرض کرنے لگے اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں. اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. جس شان تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے. جب بات کرنی ہوئی آدم علیہ السلام سے تو جنت میں ہے آدم علیہ السلام، اور قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرو. اے آدم، جب بات آئی آدم سے تو یوں کہا قُلْنَا يَا آدم، وَقُلْنَا يَا مُوسَى، ہم نے کہا اے موسیٰ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، جب امتیوں نے کہا اے موسیٰ. اور جب اللہ پاک فرماتا یا نوح، اے نوح. تو نبیوں اور نبی بھی ہیں، وہ بھی نبی ہیں اور اللہ کی بڑی شان والے نبی ہیں، بڑے پیارے نبی ہیں، مگر جب ان سے بات کرتا ہے تو ان کو آواز دیتا ہے ان کے نام کے ساتھ. اور یہ کون ہے کہ جس کا نام نہیں لیتا بلکہ وہ جس حال میں ہے اس کے اس حال کو بیان کرتا ہے. یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے، کمبل پوش، جھرمٹ مارے ہوئے، کمبل کو پورے چہرے کے ارد گرد لپیٹے ہوئے. یعنی جب جھرمٹ اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کو، چادر کو یا کوئی لپیٹنے والی چیز کو جب آپ پورے جسم پر، چہرے پر، پورے چہرے پر جب آپ اس کو ارد گرد لپیٹ لیں اور بیچ میں چہرہ نظر آ رہا ہو، بیچ میں چہرہ نظر
آ رہا ہو تو حضور اس وقت کیسے لگ رہے ہوں گے رب کو؟ کیا گھڑی ہوگی جب حضور کا چہرہ کمبل میں سے نظر آ رہا تھا. فرمایا جبریل اس وقت میرا محبوب لیٹا ہوا ہے کمبل اوڑھ کر، اور کمبل میں سے صرف چہرہ باہر ہے، باقی سارا جسم بدن کمبل کے اندر ہے، اور حضور نے جھرمٹ مارا ہوا ہے، جا اسی جھرمٹ کو ہی قرآن بنا دے. سبحان اللہ. جی اللہ، قرآن تیری اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ. جا اسی جھرمٹ کا ذکر کر. پہلے اس جھرمٹ پر آج محبوب کتنا اچھا لگ رہا ہے. محبوب نے اپنے چہرے کے ارد گرد کمبل لپیٹا ہوا ہے، اور کمبل کے اندر سے حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے. جی وہ کمبل کتنا پیارا ہے جسے اللہ کا عرش اور عرش الہی سے وحیوں میں اس کمبل کا ذکر آ رہا ہے. مجھے یاد نہیں رہا، میں واقعہ چاہتا کہ تاریخ کے ساتھ آپ کو میں بتاتا. میں نے جنگ اخبار کے اندر گزشتہ دنوں ایک کالم پڑھا ہے، اور وہ اسی سال کے اس میں چھپا ہے، نہیں سوری 2011 کے جنگ کے کالموں میں. کوئی ہوگا کسی نے اگر پڑھا ہو تو یاد ہوگا اس کو. 2011 کے کالموں میں ایک دوست ہیں، وہ خانہ کعبہ کے پاس ان کی دکان تھی سونے کی، جہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں وہاں قریب. تو دکان تھی سونے کی، تو وہ کہتے تھے کہ اس دکان کے کونے سے بڑی خوشبو آتی ہے اکثر. تو وہ بس ہوتے ہوتے اس کے مالک کو پتہ چلا. بہرحال وہ مالک نے اس کو دکان دی. وہ دکان میں اس جگہ کا احترام بھی کرتا تھا. یہاں سے ایک عجیب خوشبو آتی ہے، اس جیسی عطر بھی کوئی نہیں، اس جیسی کوئی خوشبو آتی، ہر وقت آتی رہتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد گورنمنٹ آف سعودی عرب جو ہے اس نے وہ ساری دکانیں خرید لیں، اور وہ جگہ توسیع خانہ کعبہ کی توسیع کے حوالے سے وہ جگہ بھی جو ہے وہ اس میں آ گئی. تو لہٰذا وہ دکان گرائی گئی. جب گرائی گئی، توڑی گئی، تو نیچے ستون نکلا. تو تحقیق یہ ہوئی کہ یہ وہ ستون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کا ستون تھا. اس ستون سے حضور ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے. عرصہ ہوا گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں سے، اس وقت بھی خوشبو ہے گلیوں میں پسینے کی. اب وہ کتنی منو مٹی نیچے تھا وہ ستون، لیکن اوپر دکان کو بھی وہ معطر کر رہا تھا. کیا چند لمحوں کے لیے اس ستون کے ساتھ آپ کی ٹیک مبارک، کمر مبارک لگ گئی، مگر وہ ستون اتنا خوشبودار ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. اس لیے لوگوں، قرآن بتا رہا ہے کمبل ساری دنیا میں جتنے بھی کمبل ہیں وہ کمبل میرے ہی ہیں، میں نے ہی اس زمین کے اندر پیدا کی. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَتَقِيكُمْ، وہ لباس جو تمہاری سردی اور گرمی سے بچنے کے لباس ہیں، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. یہ لباس میں نے تمہارے بنائے ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیے ہیں. یواری سواتکم ریشا، ایسے لباس ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں کہ جو تمہارے پردہ پوش بھی ہیں اور تمہارے لیے زینت بھی ہیں. یہ تمہارے لباس، تمہارے لباسوں کا ذکر اس نے کر دیا، لیکن ایک اسپیشل طور پر کسی خاص کمبل کا ذکر کرنا بتایا. سن لو، جب تک وہ کمبل مکے کی مارکیٹ میں تھا ہماری نظروں میں نہیں تھا، ہم نے اسے قابل توجہ نہیں گردانا. جب تک خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں بھی تھا قابل ذکر نہ تھا. بس جس دن سے اس کمبل کو مصطفیٰ کے چہرے سے نسبت ہو گئی، حضور کے چہرے کے ارد گرد لپٹ گیا، ارے وہاں تو جو حضور کے قدموں سے لپٹ جائے، میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کو کہہ دیتا ہوں ارے یہ کمبل اتنا خوش نصیب ہے کہ حضور کے چہرے کے ارد گرد لپٹ گیا، میرے محبوب کے ارد گرد لپٹ رہا ہے، میرے محبوب کو سکون دے رہا ہے، میرا محبوب اس وقت آرام کر رہا ہے. لو یہ کمبل ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے، اسی کمبل کے نام سے ہی سورت کو شروع کر رہے ہیں. یہ نسبتیں بتائی جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی تم نبی کی ربیع الاول کے اندر خاص دن میں ہی کیوں مناتے ہو میلاد؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ خاص حضور کی یہ فلاں چیزوں کے ادب کیوں کرتے ہو، ان چیزوں کی نسبتیں کیوں کرتے ہو؟ بولو ان سے، پڑھو سورۃ مزمل اور پوچھو اس مزمل کے اندر کس زمل کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سی زمل ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں. دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں نسبت اور محبت اور عقیدت میں ڈوب کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، تھوڑا قیام کیا کرو. نبیوں کی تاریخ میں کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی عبادت کیا کر. ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
ایمان والو ذکر کیا کرو، زیادہ ذکر کیا کرو۔ محبوب کی باری آئی تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا۔ کہاں ہے کہ بے ادب اور گستاخ؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی، کبھی کبھی کوئی امتی اتنے نیک عمل کرتا ہے کہ نیک عملوں کی تعداد میں وہ اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوچ ہے اتنی گندی، اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ جو بے ادبی کرے، جس سے بے ادبی کی بات سنو، اس سے اپنے تعلق توڑ دو، اس سے رشتہ توڑ دو۔ جو حضور کا ادب کرتا ہو اسی سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ حضور کی چیزوں کا ادب، حضور کے کمبل کا ادب، حضور کی چیزوں کا ادب، حضور کی نسبت والی چیزوں کا ادب، یہ ادب ہے۔ اور اللہ پاک یہ ادب ہے نا، یہ احترام ہے نا، یہ اللہ سکھا رہا ہے نا۔ اس کمبل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے آپ اٹھو، تھوڑا رات کو تھوڑا قیام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم، بس حضور پہ چھوڑ دیا۔ حضور بس آپ تھوڑا، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، حتی یتورمت قدما، حضور کے قدم مبارک سوج جاتے، قدم سوجے رب تعالیٰ نے سورہ مزمل نازل کر کے فرمایا محبوب اتنا اپنی جان پہ مشقت نہ ڈالا کرو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، محبوب آرام کیا کر۔ کتنا آرام؟ اللہ تعالیٰ اس آرام کی بات بھی کرتا ہے۔ فرمایا محبوب ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو نے دن میں بہت بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں محبوب، ساری دنیا آتی ہے تیرے در پہ، تو رات کو آرام بھی کر لیا کر۔ یہ پچھلے انبیاء کا حال یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام آرے کے ساتھ ان کو چیرا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پچھلے انبیاء کی عبادتیں آپ نے سن لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے تک نماز پڑھتے، ایک مہینہ قیام، ایک ہفتہ رکوع، ایک ہفتہ سجدے میں رہتے، اتنی لمبی عبادتیں، مگر ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تھوڑی عبادت کرو۔ اور ادھر محبوب کے قدم مبارک سوجے، سورہ مزمل نازل کر دی، فرمایا محبوب تھوڑی عبادت کیا کر۔ اللہ ایمان والوں سے کہا زیادہ ذکر کیا کرو، محبوب کی باری آئی کہا تھوڑی عبادت کرو۔ کیا معلوم؟ سب کو بتایا کہ لوگوں تم زیادہ عبادت کر لو، تب بھی میرا مصطفیٰ سجدے میں اگر ایک مرتبہ سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہہ دے، ساری مخلوقات مل جائے اور مل کر سجدے کرتے رہیں، کروڑوں خربوں سال سجدے کرتے رہیں، میرے مصطفیٰ کے سجدے کی ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کچھ باتیں کی اپنی بھی اور کچھ تاریخ کی باتیں بھی بتائیں، اور یہ بتایا کہ بھی قیامت کا دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا اور عظیم دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کی محبت اور شفاعت کے صدقے میں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے۔